سعادت بخشی ہے۔ عرفان بھائی کو مبارکباد پیش کروں گا۔ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ ہمیشہ ہی یہ اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان کا خرچ کرنا، انتظام کرنا، ہم سب کا شامل ہونا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ان کے گھر پر بھی اور اس پوری سوسائٹی پر اللہ کریم رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج میں نے آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک ایسا واقعہ سنانا ہے۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے سے جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال، نبی پاک کی شان ہم پر واضح ہوگی، مزید اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درود پاک جو لوگ نہیں پڑھتے، دیکھیں نا، نارملی ہم درود پاک کے فضائل سنتے ہیں، اور جب فضائل سنتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں۔ مگر آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے اور نہ پڑھنا کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں خلاصہ اس واقعے کا عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک شکاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا، اس کے ساتھ اس نے ایک ہرنی کا شکار کر لیا تھا۔ تو اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ہرنی نے دیکھا تو وہ ہرنی نبی پاک سے گفتگو کرنے لگی، پیارے آقا کو پہچان بھی لیا اور اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ ہرنی کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، برائے کرم اس کو کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میرے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم واپس نہ آئی تو؟ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو شکار کر کے چھوڑ دیں، وہ شکاری جو شکار ہے وہ خود واپس آ کر سرنڈر کر دے۔ تو وہ ہرنی کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے مگر دعا نہ کرے۔ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کے جو مالک تھا، شکاری تھا، اس سے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ کہا حضور کیسے، میں کیسے چھوڑ دوں، کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا میں ضامن ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ذمہ داری لی، اس شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی جانور کو، کسی شکار کو پکڑا جائے اور اسے چھوڑا جائے اور واپس آ جائے۔ ہرنی دوڑتے دوڑتے غائب ہو گئی، تھوڑی دیر ہوئی تو واپس ہرنی آتی ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو واقعہ بڑا کمال کا ہے، مگر اس کی اور خوبصورتی جب بڑھ جاتی ہے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا رب اس سے زیادہ آپ کی امت سے محبت فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، اللہ قیامت کے دن آپ کی امت آپ کی طرف لوٹا دے گا۔ جبریل امین رب کا سلام بھی لے کر آئے اور یہ پیغام بھی لے کر آئے۔ واقعہ تو پورا ہو گیا، لیکن یقین کریں میں اگر آج کوئی اور بیان نہ کروں، میں صرف اسی واقعے کے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتا چلا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں نا پرت ب پرت، اس میں اتنے سارے میسیجز ہیں۔ اگر ہم شروع سے سٹارٹ کریں کہ اس ہرنی نے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ نہ کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں گرفتار ہوں، مجھے جان چھوڑا دیں میری، نہیں، اس کنڈیشن میں بھی اسے اپنے بچوں کا خیال تھا۔ اور یہ ہوتی ہے ماں، کہ ماں بستر مرگ پر بھی ہو تو اس کو مرتے وقت بھی خیال یہ آتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کو یہ نہیں فکر ہو رہی ہوتی میرا کیا ہو رہا ہے۔ ہر صورت میں ماں کو بچوں کی فکر اور بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے، مگر کیا بچوں کو اپنی ماں کی فکر ہوتی ہے؟ ماں باپ بچوں کے لیے جیتے ہیں، مگر کیا بچے بڑھاپے میں ان ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں؟ پہلی بات، کاش اس واقعے سے پہلا سبق تو ہم یہ لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، بالخصوص ماں کا ادب زیادہ کریں، ماں کی خدمت زیادہ کریں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈلی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کیسا کمال ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو کیسی کیسی برکتوں سے نوازا کہ جانور کی گفتگو بھی سمجھ رہے، لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ پاور دیکھیں، اور پھر اس سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ یہ نبی پاک کا کیسا معجزہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو شکاری تھا نا، یہ مسلمان نہیں تھا اور نبی پاک کو جانتا بھی نہیں تھا، مگر یہ گفتگو دیکھ کر، یہ کمال دیکھ کر بعد میں معلومات لی اور کچھ عرصے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ الگ کمال ہوا۔ تیسری بات،
اس ہرنی نے جو پرومس کیا اس میں جو اس نے بات کہی کتنی خطرناک بات کہی کہ حضور اگر میں آپ سے وعدہ پورا نہ کروں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے دعا کو بڑا آرڈنری سمجھ لیا ہے. لوگ دعا بھی نہیں کرتے, مسجد میں دعا ہو رہی ہوتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں چھوڑ کے. تو ایسا نہ کریں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کمال دیکھیں نا, اب میں اور آپ دعا نہ کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. مانگتے تو اللہ عطا فرماتا ہے, ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا, اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. لیکن کمال دیکھیں رب کا کہ جو دعا نہیں کرتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا میں مانگنے والا اچھا نہیں لگتا, اور اللہ کی بارگاہ میں جو نہ مانگے وہ اچھا نہیں لگتا. کمال ہے نا. کریم کی شان دیکھو کہ جو جتنا مانگتا ہے, جو جتنی دعا کرتا ہے, اللہ کو اتنا پسند آتا ہے. ہائے ہائے تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. یعنی وہ رب کریم چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے, مگر لوگ تیار نہیں ہیں مانگنے کے. ہم دنیا والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, دنیا سے ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں, فیورز مانگ رہے ہوتے ہیں, منتیں کر رہے ہوتے ہیں, ترلے کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں سے اعلان مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا, ادھر مانگنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور نماز کے بعد بالخصوص whenever you pray, نماز یاد رکھیے جو قبولیت دعا کے ٹائمنگز ہیں نا, ان میں ایک بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا کریں. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے, جب بھی آپ کو کوئی دعا کرنی ہو نا, میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. آپ پہلے کوئی نیکی کریں. جب بندہ نیکی کرتا ہے نا, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں, کہتے ہیں صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کرو, صدقہ کر کے دعا کرو, پہلے درود پاک پڑھ لیں, پہلے نیکی کریں. جب آپ نیکی کرتے ہیں نا, اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا پیاری اچھی اچھی وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں, پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب دعا کریں. تو نماز تو سب سے بڑی عبادت, اور بالخصوص اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, اب تو خاص وقت ہے دعا کا, لیکن سلام پھیرتے ہی لوگوں بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے. نہ کریں ایسا, دعا کریں, مانگیں, یہ وقت ہے مانگنے کا. ابھی آج کا دن جمعے کا گزرا نا, جمعہ از ویری اسپیشل ڈے فار سپلیکیشن, دعا کے لیے کمال کا دن ہے. حدیثوں میں آتا ہے جمعے میں ایک گھڑی ہے, اس میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اچھا وہ گھڑی کون سی ہے تو وہ بھی بتا دی گئی, اس کا بھی اشارہ دے دیا ایک حدیث میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جمعے میں جس گھڑی کی تلاش کی جاتی ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان, اور ایک روایت کے مطابق جو غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے نا, یعنی مغرب سے سمجھ لیں 20 منٹ 25 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں, بس یہ سمجھ لیں لاٹری لگی ہوئی ہے آپ کی, مانگی جائیں جو مانگنا ہے. اب اس وقت آپ نارملی کام کاج میں ہوتے ہیں, جمعے کو وقت نکالیں. بالکل اسی طرح علماء فرماتے ہیں ایک کال یہ ملتا ہے کہ جب امام 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ جو وقت ہے نا, یہ بغیر منہ ہلائے بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں آپ نے مانگ لینا ہے. یہ خاص مانگنے کا وقت ہے. تو انسان کو تو وہ ٹائمنگ تلاش کرنے چاہیے, وہ مقام تلاش کرنے چاہیے. ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ہم تیار نہیں ہیں. یا تو ایسا ہو نا ہماری کوئی تمنا ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, پھر تو خیر ہے. اچھا پرابلم نہیں بھی ہے تو بخشش تو چاہیے نا, جنت میں تو جانا ہے نا, وہ تو ہماری بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں گارنٹی تھوڑی مل گئی ہم جنت میں جائیں گے. تو مانگو نا, جنت مانگ لو. لیکن مسائل کا انبار ہے اور مانگنے کا ٹائم نہیں ہے. کیا کہا حضور, واپس نہ آؤں تو ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. اور دوسری بات اس نے کیا کہی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ویسی لعنت ہو کہ کوئی شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, درود پاک میں بڑی کنجوسی ہے. پلیز اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں سنیں درود پاک پڑھیں. اچھا کبھی رہ گیا تو دن میں 1 آدھ تسبیح تو درود کی پڑھیں نا, تاکہ پورے دن میں اگر کہیں درود پاک رہ گیا ہے تو آپ کا وہ درود پاک کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اتنا آسان, یقین کریں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, دا موسٹ ایزیسٹ ارننگ آف گڈ ڈیڈ. نہ کھڑے ہونا ہے, نہ چلنا ہے, نہ پسینہ بہنا ہے, نہ کیلوریز برن ہونی ہے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے, بیٹھے بیٹھے پڑھی جاؤ نا, میٹر جاری ہے ثواب کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کتنی دیر لگی؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر؟ 2-3 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے, ود ان 2 seconds. 100 بار درود پاک پڑھنے میں 200 سیکنڈ لگیں گے. 200 سیکنڈ کتنی دیر میں ہو گئے؟ 4 منٹس میکسیمم, 3 to 4 منٹس. یار 4 منٹ میں تو 2 ریلز نکلتی ہے, پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں کتنی ریلز دیکھ لیتے ہیں روز کی آپ لوگ.
گھنٹوں موبائل پر گزارنے کا ٹائم ہے. 4 منٹ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی فضیلت حدیث میں کیا آئی کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے, یہ نفاق سے بری ہے, within 4 minutes. یار بتاؤ دنیا میں کیا ملتا ہے 3-4 منٹ میں؟ سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 10 سیکنڈ نہیں لگے. کتنا میرے لیے اور میرے رب نے آسان فرما دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ پر جنت میں درخت. یار ذکر و اذکار سے آسان نیکی بتا دو مجھے آپ کوئی. یعنی اللہ نے جو زبان دی ہے نا, یقین کرو یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے. جنت میں لے جانے کے لیے یہ کمال کی جو ہے نا وہ نعمت ہے. لیکن نہیں, اسی زبان سے جہنم میں جانے کا سامان لوگ کر رہے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی دل توڑ رہا ہے, کوئی گالیاں نکال رہا ہے. حالانکہ یہ زبان جنت میں لے جانے والی چیز ہے اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اچھا, اس واقعے کا اگلا حصہ کیا ہے کہ جبریل امین نے آ کر کیا کہا کہ حضور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے اللہ آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا. کتنا پیار فرماتا ہے رب ہم سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نبی پاک کے امتی. میرا اور آپ کا کیا کمال ہے, ہم سے رب پیار فرما رہا ہے. حضور جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اس سے زیادہ رب آپ کی امت سے پیار کرتا ہے. کیونکہ سرکار ہم سے محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ بھی ہم سے محبت فرماتا ہے. جب اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے تو کوئی تو رسپانسبلٹی ہوگی نا. جنرل سوسائٹی میں AOHS میں جب آپ رہنے آئے تو کچھ نہ کچھ تو رولز بتائے گئے ہوں گے نا آپ کو کہ بھائی یہاں کے رولز یہ ہیں, آپ کو اس کو فالو کرنا ہے, گاڑی لانی ہے تو یہ والا آپ نے ٹیگ لگانا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام نہیں کرنا ہے. کسی سوسائٹی میں رہنے جاؤ اس کے رولز ہوتے ہیں, کسی کلب کے کسی آرگنائزیشن کے ممبر بنے اس کے رولز ہوتے ہیں, کسی ملک کا پاسپورٹ مل جائے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. ہر جگہ پر آپ کو اپنی جہاں بھی ممبرشپ آپ لیں گے, جہاں بھی آپ رہائش اختیار کریں گے اس کے رولز ہوں گے. تو یار نبی پاک کا امتی بن گیا, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کچھ نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا. اتنا بڑا انعام ملا ہے تو دیر از اینی رسپانسبلٹی. آپ کو پتا ہے اس امت کو خیر الامم کہا گیا. کتنی امتیں آئی ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں نا, تو 1,24,000 امتیں آئیں. amongst those more than 100,000 امتس, اس امت کو خیر الامم کہا گیا, سب سے بہترین امت بنا دیا گیا. کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی رسپانسبلٹی نہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور رسپانسبلٹی. خیر الامم ہونے کا کوئی تو رسپانسبلٹی لینا. اس میں ایک بڑی رسپانسبلٹی کیا ہے, آسان لفظوں میں اگر یوں تو میں بہت سارا بیان کر سکتا ہوں, لیکن ایک ون لائنر اگر دے دوں نا آپ کو, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ نبی پاک کا امتی بنا دیا ہے, تو میری اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہوتا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. ہاں, دس از دا رسپانسبلٹی کہ اگر مسلمان ایسا ہے تو یار سبحان اللہ اسلام کیسا ہوگا, امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کی تعلیمات کیسے ہوں گی. یہی ذمہ داری ہے نا. یعنی میری اپنے والدین کے لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے, یہ ینگسٹرز میں بتا دوں. یعنی ہم پر ہمارے ماں باپ کا ایک حق ہے کہ ہم ایسے بنے کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ یار سبحان اللہ بیٹا ایسا ہے تو والد کیسا ہوگا, کیا تربیت کی ہے بیٹے کی. یہ ذمہ داری ہے ہر بیٹے کی اپنے باپ کے لیے. انفارچونیٹلی اولاد کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یار ایسی تربیت کی ہے بچے کی, ایسا بیٹا ہے, کیا سکھایا اس کے ماں باپ نے. یعنی میری بدعمالیوں کی وجہ سے میرے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے, تف ہے یار. مرے ہوئے ماں باپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ بیٹا دنیا میں لوگوں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے. میں اچھا بیٹا جب ہوں کہ جب مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ کیا یار اولاد اللہ پاک نے ان کو دی اور ماں باپ نے کیا تربیت کی. ہمارے ماں باپ کے لیے لوگوں کے دل سے اچھے الفاظ نکلے, یہ کردار میرا ایسا ہو کہ مرنے کے بعد ان کی روح خوش ہو کہ میرے بیٹے نے دنیا میں میرا نام روشن کیا. لیکن آج پریشان ہیں لوگ. بالکل اسی طرح امتی ہونے کی حیثیت سے سوچیں کہ کیا یار مجھے کوئی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ یار. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کا غیر مسلموں سے کاروبار ہوگا, غیر مسلموں سے انٹریکشن ہوگی, وہ کہے یار کہ سبحان اللہ, کیا مطلب سبحان اللہ تو نہیں کہے گا لیکن کہے کہ ایسا اسلام ہوتا ہے, یہ آپ کی تعلیمات ہیں. اللہ کرے کہ میری بات آپ پک کر جائیں. میں نے تو ایک واقعہ بیان کیا, میں نے کہا نا اس ایک واقعے میں اتنی باتیں ہیں کہ میں گھنٹوں بیان کروں. ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دیٹ انسیڈنٹ از امیزنگ. لیکن میں نے سمرائز کر کے جو چند باتیں پیش کرنی تھی کر دی, کیونکہ میں کسی اور ٹاپک پر بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ میں جب بھی آپ لوگوں کے پروگرام میں آتا ہوں مجھے ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت ایک محفل سجاتے ہیں آپ لوگ کے سارے پڑوسی مل کر بیٹھتے ہیں.
تقریباً آپ لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قریب رہنے والوں کے ساتھ ایک اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائی جائے اور اچھا میسج دیا جائے. کانگریچولیشن فار آل آف یو جو یہ انتظام کرتے ہیں. نایاب بھائی ماشاءاللہ اس میں بڑا کردار ہے، عرفان بھائی اور بھی لوگ ہیں، حسان بھائی اس میں کردار ادا کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج میرا ٹاپک بھی یہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں. آج بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. آپ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے بالکل برابر میں ایک موچی رہتا تھا، اور موچی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روزانہ رات کو دیر سے گھر آتا، مچھلی لے کر آتا یا گوشت لے کر آتا، اور جب وہ کھاتا اس کے بعد شراب پیتا، اور شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا. اب ذرا غور کریں کہ وقت کے امام ہیں، کتنی عبادتیں کرتے ہوں گے، کتنا مطالعہ کرتے ہوں گے، فتویٰ لکھنے کے لیے کانسنٹریشن کتنا چاہیے. شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. اسٹوڈنٹ سے پوچھے جب ان کو امتحان کی تیاری کرنی اور برابر میں شور ہو رہا ہو، وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا. جس کو کانسنٹریشن ریکوائرڈ ہے نا، اس کے لیے اس کی کل کرتا ہے کانسنٹریشن کو شور و غل. آپ اس کو ڈسٹرب کر دیں، وہ بیچارہ اس کا سارا، خاص طور پہ جو کریٹیوٹی مائنڈ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو سارا سسٹم ہی آؤٹ ہو جائے گا. اب جس کو فتویٰ لکھنا ہے، جس کو دین کی کتابیں لکھنی ہے، جس کو کتنا بڑا کردار ہے امام اعظم کا. اور برابر میں موچی کون ہے؟ جو روز شراب پی رہا ہے، روز شور و گل کر رہا ہے. اچھا کئی راتوں تک یہ سلسلہ جاری ہے، امام اعظم برداشت کر رہے ہیں. ایک وقت ہوا کہ ایک رات ہمسائے کی آواز نہیں سنی. اچھا ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا کہتا جان چھوٹی، لگتا ہے مر گیا، جان چھوٹ گئی. امام اعظم کہہ رہے بندہ کدھر گیا؟ آج اس کی شور کی آواز کیوں نہیں ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. آپ نے معلومات کی کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ پڑوس سے آج کوئی شراب پینے کے بعد کوئی شور و غل کی آواز نہیں، کوئی گل گپاڑا نہیں. تو پتہ چلا صبح کسی نے بتایا کہ کل رات اس کو شراب پی کے کہیں نکلا ہوگا، سپاہیوں نے پکڑ لیا اور لے کر اس کو بند کر دیا. اچھا پھر ہم ہو تو کیا کہیں، چلو بھائی جان چھوٹی. اللہ اکبر، دل کیسا ہوتا تھا اللہ والوں کا، سبحان اللہ. آپ پہنچ گئے کوتوال کے پاس، امام اعظم خلیفہ کے پاس پہنچے. جیسے ہی خلیفہ کو پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ میرے پاس ہے، وہ دروازے پر آیا اور آپ کی سواری کی لگام، اگر اونٹ پر تھے تو اس کی لگام تھامی، بڑے ادب سے شاہی دربار میں لایا. کہ حضور آپ نے کیوں کرم کیا؟ آپ کہتے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا. اتنا بڑا مرتبہ تھا امام اعظم کا. امام اعظم فرماتے ہیں میرا ایک موچی کسائی تھا، موچی میرا پڑوسی ہے، اور رات تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، میں اس کی آزادی کے لیے آیا ہوں. اس کی آزادی کے لیے امام اعظم خلیفہ کے پاس پہنچ گئے. تو خلیفہ کہتا ہے حضور آپ آرڈر بھجوا دیتے، آپ یہاں تک آ گئے. حضور صرف اس کو نہیں، کل رات جتنے لوگ پکڑے سب کو آزاد کر دیتا ہوں. آپ نے قدم رکھے میرے پاس، سارے قیدی آزاد کر دیے اس نے. امام اعظم نے موچی کو لیا اور واپس گھر کی طرف. اللہ اکبر. آپ سوچیں اس موچی کا کیا حال ہوا ہوگا. امام اعظم فرماتے ہیں کیا میں نے کوئی تمہیں تکلیف دی ہے آج تک؟ کہتا حضور آپ نے تو تکلیف نہیں دی، آپ نے تو احسان کیا ہے، میری مدد فرمائی ہے. اللہ عز و جل آپ کو اس کی جزا دے. آپ نے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا، اور اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی، گناہوں سے باز آیا، شراب سے توبہ کی اور عبادت گزار بندوں میں شامل ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، یہ ایک واقعہ ہے. مگر کیوں کیا امام اعظم نے ایسا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. ایسا کیوں کیا بھائی؟ معاف کیوں کیا اس کو؟ اس کی مدد کیوں کی؟ وہ تو تنگ کرنے والا تھا. دیکھیے یہی بات میرا اور آپ کا دین ہمیں سکھاتا ہے. ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے. پہلے اگر میں اس کا انعام بتا دوں نا، کام بعد میں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ انعام بہت بڑا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو کوئی یہ 3 کام کر لینا، اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا اور اس کا حساب آسانی سے لے گا. سچ بتاؤ جس کے 2 یہ کام ہو جائیں، اس کے بعد اگلی 3 کوئی بھی کام ہو نا، بندہ کہ یار کام جو بھی ہے میں کر لوں گا، اتنا بڑا انعام ہے. چلو میں آپ کو دنیاوی لحاظ سے سمجھاتا ہوں. اگر آج عرفان ناز بھائی بڑے بلڈر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور نوازے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اعلان یہ نہیں کر رہے. میں ان کی طرف سے اگر اعلان کر دوں آج کہ بھائی میں 2 یا 3 کام بتاؤں گا، عرفان بھائی کہہ رہے ہیں جو یہ 3 کام کر لے اس کو جنرل سوسائٹی میں پلاٹ مل جائے گا. آپ بولیں گے کام جو بھی حضرت پلاٹ بتائیں کون سا ہے؟ 3 کام کے بعد پلاٹ، وہ بھی جنرل سوسائٹی میں. مجھے بتاؤ جنرل سوسائٹی کا پلاٹ بڑا ہے، میں تو نبی پاک کا وعدہ بتا رہا ہوں اللہ جنت میں گھر دے گا. تو پھر تو وہ 3 کام تو کوئی بڑی چیز بنتے ہی نہیں نا. اور وہ 3 کام ایسے نہیں ہے کہ 2 ہاتھ کاٹ دو، 1 پیر کاٹ دو یا اپنے بچے کو ذبح کر دو. نہیں، ویری ایک طرح سے ایزی ہے، ایک طرح سے مشکل ہے. تو 3 کام اب سن لو آپ، اگر آپ کو بھی چاہیے آفر قبول ہے تو کر لو، اور میرے حساب سے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ہائے ہائے، 3 چیزیں ادھر کی ہیں بس. یہ نرم کرنا ہے، جس کا یہ نرم ہو گیا وہ تینوں کر لے گا. کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ پہاڑ ہے.
ارے بھائی کیسے چھوڑ دوں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو بدلہ لینے کے لیے بیٹھا ہوں، جان لے لوں گا اس کی، چھوڑوں گا نہیں۔ ارے بھائی آپ کچھ اور مانگ لو، معاف نہیں کروں گا اس کو۔ ہم کچھ لوگوں کے لیے پہاڑ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ دوسری بات کریں پلیز، کوئی اور ذکر کریں، معافی والی بات نہ کرو، بدلہ تو لوں گا۔ شاید ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور جنہوں نے یہ حدیثیں سنی ہیں، جنہوں نے معافی کے فضائل سنے ہیں، جن کی زندگی میں معافی چلتی رہی ہے، جن کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے، وہ تو کہیں گے یار اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے جتنا بڑا انعام ہے۔ تو امام اعظم نے یہی تو کیا نا، محروم کیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، کتنا درد ہوتا ہوگا یار، یہ کہنا آسان ہے، آپ میں سے بھی اگر کسی کو ایسا پڑوسی مل جائے جینا مشکل ہو جاتا ہے، مگر عدالت میں جا کے اس کو رہا کرا کے لے آئے۔ اور یہی میرے پیارے اسلام بھائی آج میرا ٹاپک ہے، کیونکہ آج میں نے سوچا کہ کون سے موضوع پر بیان کروں، تو میں نے سوچا آج سارے پڑوسی جمع ہیں، سوسائٹی کے لوگ جمع ہیں، میری شریعت پڑوسی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے ان میں وہ بھی شخص شامل ہے کہ جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس تکلیف پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ یعنی اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے اس میں کون ہے کہ جس کو پڑوسی کی تکلیف پر جو صبر کر رہا ہے، لڑتا نہیں۔ تھوڑا آگے آ جائیں، سارے اسلام میں تھوڑا آگے آ جائیں۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیا خوب فرماتے ہیں، فرماتے یاد رکھیے حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، یعنی میرا حق کے پڑوس یہ نہیں کہ میں نے پڑوسی کو تکلیف نہیں دی، فرمایا نہیں، کئی لوگ ہیں جو تکلیف نہیں دیتے، سامنے والا بھی نہیں دیتا۔ کمال یہ ہے کہ اگر کسی پڑوسی سے تکلیف پہنچے تو بندہ اس کے بعد بھی نرمی سے پیش آئے، یہ ہے حق کے پڑوس۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑائی مارنا، ان سب لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پڑوسیوں کی دو کیٹیگری بیان کی، قریب کا پڑوسی بھی، دور کے پڑوسی سے بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ میں بتاتا ہوں کہ قریب کا پڑوسی کون ہے، دور کا پڑوسی کون ہے۔ اس آیت کریمہ میں تفسیر احمدیہ میں ہے کہ قریب کے ہمسائے سے مراد کون ہے، جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، یہ کون ہے، یہ قریب کا ہمسایہ ہے۔ اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے میں تو رہتا ہے مگر گھر نہیں ملا ہوا۔ حقوق دونوں کے ہیں، قریب والے کے زیادہ، دور والے کے بھی ہیں۔ اچھا، لیکن ایک اور خوبصورت انداز سے بھی سمجھایا گیا کہ جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ۔ ایک کیٹیگری یہ بیان ہوئی۔ دوسری تفسیر میں فرمایا کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور پڑوسی ہو مگر مسلمان نہ ہو ہمسایہ وہ بھی ہے، وہ دور کا ہے۔ یعنی اگر ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم بھی ہے نا، شریعت نے اس کا بھی حکم بیان کیا، اس کے بھی حقوق بیان کیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قسم ہے اس کے قبضہ قدرت میں جس میں میری جان ہے کہ مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ اتنی وصیت فرماتے رہے صحابی، کہتے اتنی وصیت نبی پاک پڑوسی کے بارے میں فرماتے رہے کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آج پیارے آقا پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے میرا دین۔ اور آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے کہ پڑوسی تکلیف میں ہے تو آپ کو تکلیف ہو، آپ اس کی تکلیف میں کھڑے رہیں۔ گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو جائیں، خوشی پہنچی تو مبارکباد دیں۔ اور کمال دیکھیں کہ اگر گھر میں کوئی پھل آئے ہیں، میوے آئے ہیں، کھانا بنا ہے تو بھجوائیں اس کو، اور اگر نہیں بھجوا سکتے تو پھر اس کے جو باقیہ جات ہوتے ہیں، ہمارے آج کی زبان میں کہوں تو اس کے ریپرز ہیں، اس کے ڈبے ہیں، وہ باہر نہ رکھیں کہ پڑوسی کو تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کی سوسائٹی میں تو کچھ امیر لوگ ہیں، اتنا بڑا اس حوالے سے مسئلہ شاید نہ ہوتا ہو، لیکن بیان چونکہ لائیو جا رہا ہے، لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں،
برابر میں پڑوسی کو پتا ہے کہ اس کے بچے کو وہ غریب ہے اور ہمارے گھر میں کبھی برگر آ رہا ہے, کبھی پیزا آ رہا ہے, رات کو جناب رائڈز آ رہی ہیں, اور اگلے کو پتہ ہی ظاہر ہے اس کی وہ نہیں کھلا سکتا اپنے بچوں کو. تو شریعت میں ان چیزوں کو منع کیا گیا کہ اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ دو. اگر آپ نے کھانا بنایا تو شوربہ زیادہ بنائے تاکہ پڑوسی کو بھی پہنچے. کیا پیارا مذہب ہے, کتنی پیاری تعلیمات ہیں, مگر آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں برابر میں رہتا کون ہے. شاید برسوں بعد پتہ چلتا ہے اچھا آپ بھی ہماری سوسائٹی میں, بعد میں چلتا ہمارے برابر میں ہی رہ رہا ہوتا ہے, 2 گھر چھوڑ کے یہی بھائی رہ رہے ہیں اور دونوں کی ملاقات 5 سال بعد کہیں ہو گئی. اچھا ملتے تھے پتہ نہیں تھا پڑوس میں, بلڈنگوں میں رہتے لفٹ میں ملاقات ہوتی ہے, اچھا آپ کہاں آئے, کس سے ملنے آئے, ملنے نہیں آئے, اس بلڈنگ میں ہی رہتا ہوں, اچھا رہتے اسی بلڈنگ میں, میرے پڑوسی ہیں. یہ کیا ہو گیا, اتنی دوری. شریعت کہہ رہی ہے کہ نبی پاک جب وراثت, جب یہ پڑوسی کو حقوق بیان کر رہے تھے, صحابہ کہتے اتنے حق بیان ہوئے کہ ہم نے سوچا نبی پاک وارث کا بھی اعلان کر دیں گے, اور ادھر تو نام بھی نہیں پتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پڑوسی جو ہوتا ہے نا, پڑوسی آپ کے میرے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہوا, سب سے پہلے مدد کو کون آ سکتا ہے, سب سے پہلے ریئیکٹ کون کر سکتا ہے؟ میں نہیں ہوں گھر پہ, اللہ نہ کرے, اور گھر پہ کچھ ہو گیا, آپ کے گھر پہ بھائی بہن سب دور رہتے ہیں, پڑوسی سے برابر میں ہیں, اور اسی سے لڑائی کی ہوئی ہے, اسی کو ناراض کیا ہوا ہے, اسی کو پریشان کیا ہوا ہے. غور کریں, یہ مصیبت میں کام آنے والے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بہترین برتاؤ ہو جاتا ہے, یار اس کے بچے سے غلطی ہو گئی, اس سے بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی, وہ بھی انسان ہے, مگر نہیں بدلہ لیں گے. اس نے گاڑی غلط پارک کی تھی, اب میں اس کے گیٹ کے سامنے گاڑی لگاؤں گا. اس نے کچرے کی تھیلی یہاں رکھی, اب میں جا کے رکھ دوں گا. یہ کیا ہے؟ آپ واقعات تو سنیں کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح پڑوسیوں کے حقوق کو سبحان اللہ پورا کیا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑا پیارا سوال ہوا. میں اگر یہی آپ سے سوال کروں کہ یار آپ کو کیسے پتا چلے, مجھے کیسے پتا چلے کہ میں صحیح ہوں آدمی ہوں غلط آدمی ہوں؟ سارے کہتے ہیں میں مجھ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیسے, آپ کہیں گے بیسٹ. میرے اور آپ کے کہنے سے بیسٹ کیسے طے ہوگا؟ بڑا کمال کا کوسچن ہوا نبی پاک سے, حضور کیسے پتا چلے کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ لک اٹ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیرامیٹر کیا بیان کیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسیوں کو کہتے سنو تم نے اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا, اور جب وہ کہتے سنو تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا. یعنی میرے اور آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہاتھ میں کس کے دیا گیا ہے؟ پڑوسیوں کے ہاتھ میں. وہ کہے اچھا تو تم اچھے ہو, تم مت کہو. اب خود اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پڑوسی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں. ہمارے اسلاف کے غیر مسلم پڑوسی انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے, ساڈا مسلم پڑوسی پریشان ہے. سوچے تو صحیح یار, حالانکہ مسلمان پڑوسی اس کا ڈبل حق ہو گیا نا. آپ نے سنا کہ اگر مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے اس کا حق ڈبل ہے, اگر غیر مسلم پڑوسی ہے پھر اس کا ایک حق ہے. لیکن ہمارے تو عموماً مسلمان پڑوسی ہوتے ہیں, مگر بعض اوقات بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, فکر ہی نہیں ہوتی. ہم بار والوں پر نوازشات کر رہے ہوتے ہیں اور دور دور کا جنازے میں جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اچھا وہاں بھی فارمیلٹی ہوتی ہے, یار وہ جانا ہے, کیوں نہیں جاؤں گا, برا لگ جائے گا. ہمارا تو جنازہ بھی فارمیلٹی ہے, ہماری عیادت ثواب کی نیت نہیں ہے, یار نہیں جاؤں گا. اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنازے میں جا کر ہاتھ ملا کے نکل بھی جاتے ہیں. جنازے میں ٹائم ہوتا نا, میرا اصل تو تصویر منہ دکھانا تھا, وہ دکھا دیا, باقی ہو گیا. سوئم میں کب جائیں گے؟ جب آخر میں جب سب ختم ہو جائے گا, لائن لگے گی, اس وقت پہنچ جائیں گے. کیونکہ لائن لگ کے ہاتھ ملا کے حاضری لگانی تھی, قرآن تھوڑی پڑھنا تھا, ایصال ثواب تو کرنا نہیں تھا. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہماری عیادتیں بھی, ہماری دعائیں بھی, ہمارے جنازے بھی اٹس اونلی فار فارمیلٹی. یار ثواب کے لیے جاؤ نا, جنازہ پڑھنا سبحان اللہ مومن کا. میں کہتا ہوں جنازہ جس کو مل جائے, اور جب جنازہ ملے نا تو کاندھا دینے کی کوشش کریں. میں نے بہت ساری کوشش کی تلاش کرنے کی, جو چند اعمال مجھے ملے جس میں براہ راست گناہ کبیرہ معاف ہونے کا وعدہ ہے. صغیرہ گناہ ہونے کی تو بہت ساری اعمال بتائے گئے, براہ راست حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جو یہ کرے اس کے گناہ کبیرہ معاف ہوں گے. اس میں حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو مسلمان کے جنازے کو 40 قدم لے کر چلے, اللہ ہر قدم کے بدلے اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دے گا. یار پھر تو لاٹری لگ گئی نا. ہمارے اسلاف تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنازوں میں شرکت کرتے تھے, ہم نے جنازے میں جانا ہے بس منہ دکھانے کے لیے. تو اللہ کرے کہ ثواب سمجھ کر, نیکی سمجھ کر. اچھا دور کے جنازوں میں جائیں گے کیونکہ یار وہ کاروبار ہے, اپنا جانا پڑے گا, ورنہ تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے. برابر میں آپ کے پڑوسی کا جنازہ ہو رہا ہے, پڑوسی کی بچی بیمار ہے, پڑوسی پریشان ہے, روز ہاسپٹل جا رہا ہے, آپ کو پتا بھی ہے, تھوڑی طبیعت تو پوچھ لو یار, تھوڑی تو اس کا خیر خواہی کر لو. آپ سوچیں کہ آپ اچھا کریں گے, کل obviously اس کا اچھا آپ کو بھی ملے گا, ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا
میرے آقا نے اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے، اور 3 بار قسم اٹھائی. تو اللہ اکبر، عرض کیا کہ حضور وہ کون ہے جو مومن نہیں ہوتا؟ اور نبی پاک قسم اٹھا کر فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو. جس کے پڑوسی پریشان ہے نا، نبی پاک 3 بار قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ اتنا ڈرانے والا فرمان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مومن، جو پڑوسی، جس کا پڑوسی کا حق تلف کرے وہ ہم میں سے نہیں. نبی پاک نے دور کر دیا نا، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پڑوسیوں کے حقوق خدا کے واسطے احساس کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. ابھی بزرگوں میں یہ ہوتا ہے، مگر نیو جنریشن جو ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ اگر نہیں سکھا کر جائیں گے تو بعد میں ہمارے مرنے کے بعد کون پڑوسیوں کے بارے میں اچھا برتاؤ رکھے گا؟ اس طرح نہ کریں. پڑوسیوں کے حقوق، سبحان اللہ. اب میں مزید تھوڑا سا آپ کو ایلوبریٹ کر دیتا ہوں احادیث کے ذریعے کہ پڑوسیوں کے عام حقوق کیا ہیں. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کیا فرمایا کہ پڑوسیوں میں کیا کیا کام کرنے ہیں. سلام میں پہل کرے، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے. کچھ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے، پڑوسیوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، ہر چیز نہیں. جتنا وہ بتانا چاہتا ہے اس کو اسپیس تو دینا. یعنی ہمارے بہت سارے پڑوسیوں سے بات آگے نہ بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ہر وقت جو ہے وہ ہر چیز معلوم کرنے کی کوشش ہوتا ہے. نارمل انداز میں ان کے کیا فرمایا، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے. جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرے، مصیبت میں ہوں تو غم خاری کرے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، خوشی میں مبارکباد دے، خوشی میں شریک ہو جائے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے. اپنے گھر کی چھت سے ان کے گھر میں نہ جھانکے، ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر، آج کے حساب سے پرنالا کہہ لیں، پرنالے میں پانی گرا کر، ان کے صحن میں پانی گرا کر انہیں تکلیف نہ پہنچائے. ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے. جو کچھ وہ اپنے گھر میں لے جا رہا ہے اس پر نظریں نہ گاڑیں. ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں. پڑوس میں رہتے ہوئے عیوب آ جاتے ہیں نا، ان کے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں. اتنا قریب رہنے والے پہ تو پتہ چل جاتا ہے. عیوب ظاہر نہ کرے. انہیں کوئی حادثہ ہو جائے فوراً مدد کرے. پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت میں غفلت نہ کرے. ان کے خلاف کوئی بات نہ سنے. ان کی عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے. ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے. دین و دنیا کے معاملے میں، جس بھی معاملے میں ان کو رہنمائی درکار ہے، بندہ ان کی رہنمائی کرے. یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق. اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا حوال لائے گئے کہ حضور ایک عورت ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، مگر پڑوسی بڑے پریشان ہیں. آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ حضور ایک عورت ہے، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کرتی، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی، پڑوسی بڑے راضی ہیں. آقا نے فرمایا وہ جنت میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفلی عبادتوں میں لگے رہو اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤ، یہ اسلام کو ریکوائرڈ نہیں ہے. اچھا میں ایک بہت باریک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ پک کر لیں، مزہ آ جائے گا آپ کو. اسلام سے جو دور لوگ ہیں نا، جو لبرل لوگ ہیں یا معاذ اللہ اسلام مخالف طاقتیں ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ باتیں سنی ہوں گی کہ یار اسلام جس معاشرے میں آتا ہے نا وہاں ڈیفیکلٹی بہت آ جاتی ہے، وہاں وائلنس آ جاتا ہے، وہاں اسٹرکٹنس آ جاتی ہے، وہاں سختی آ جاتی ہے. کئی لوگ اسلام کو پراپرلی پڑھا نہیں ہے، دور سے رہ کر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ کوئی سجدہ ہے؟ بتائیے نا. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں کوئی نمازیں پڑھ رہا ہوں، پڑوسی مجھے اچھا کہہ دے مجھے اللہ جنت میں بھیج دے گا. لیکن اللہ کی کون سی عبادت کی میں نے؟ غور کیجئے گا. اور یہ ایک بات نہیں ہے، میں نے یہ پورے ٹاپک پر بیانات کیے ہوئے ہیں، لیکن میں 4-5 آپ کو باتیں بتاتا ہوں. میں کسی کو تحفہ دوں، شریعت مجھے ثواب دیتی ہے. میں ایثار کر دوں کسی پر، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. میں کسی کی غلطی کی معاف کر دوں، اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے. اس میں عبادت کون سی ہے؟ میں کہ مسکراتا ہوں مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے. میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اللہ میری لمبی عمر کر دیتا ہے. اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ آپ اگر غور کرتے چلے، میں قرض دوں مجھے صدقے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. میں اللہ کو قرضہ تو نہیں دے رہا، بندے کو دے رہا ہوں، اور اللہ کو قرضہ دے کون سکتا ہے؟ مگر میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ 100-200 اعمال بنیں گے اگر اس کی لسٹ بنائی جائے. ان تمام اعمال میں کوئی اللہ کی بظاہر عبادت نہیں ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ جناب طواف کر رہا ہوں، نہ روزہ رکھ رہا ہوں، مگر مجھے جنتیں مل رہی ہیں، مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، اجر مل رہا ہے. کیوں؟
اللہ اکبر. دس از دا بیوٹی آف اسلام. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے رہیں تو پیار سے رہیں, محبت سے رہیں, درگزر سے رہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رہیں, پڑوسی کا خیال رکھ کے رہیں, رشتہ داروں کو ٹیک کیئر کریں. ارے جنہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے ذریعے معاشرے میں مشکل آتی ہے. خدا کی قسم آپ ایک محلے میں پراپر اسلام نافذ کر دیں, وہ دنیا کا سب سے بہترین محلہ بن جائے گا. لوگ ایثار کرنے والے, معاف کرنے والے, پڑوسی کا حق رکھنے والے, بیمار کی عیادت کرنے والے, ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے بن جائیں. اور اس سے اچھا پیسفل معاشرہ کون سا ہوگا؟ ہم غیر مسلموں کے معاشرے کی مثال دیتے ہیں. ارے جناب ادھر جب موقع ملتا ہے نا تو چوری کرتے انہیں بھی دیر نہیں لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا ان ممالک میں کبھی لائٹ چلی جائے, کبھی کوئی سسٹم بیٹھ جائے, وہ بڑے سے بڑا ایٹیکیٹ والا جنٹلمین چور بنا ہوا نظر آتا ہے. اٹ مینز قانون نے ان کو روکا ہوا ہے. اگر ہم اسلام کو اپنے دل میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ مسلمان کا خیر خواہ بنے گا. اور دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ اسلام کو امپلیمنٹیشن کرنے کی وجہ سے آتا ہے. صرف پڑوسیوں کے حقوق کی آپ بات دیکھیں کہ اسلام کس پیارے انداز میں. اچھا صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسی کا خیال رکھو. ارے ہمارے اسلاف نے تو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ آج تاریخی مثالیں موجود ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے بزرگ ہیں. آپ کا پڑوسی, ابھی آپ نے امام اعظم کا واقعہ سنا نا, اب حضرت مالک بن دینار کا واقعہ سنیں. ان کا پڑوسی بھی یہودی تھا. ایک روایت کے مطابق آتش پرست تھا. وہ کیا کرتا تھا ڈیلیبریٹلی, ایک تو ہوتا ہے اچانک سے ہو گیا, جانتے بوجھتے اس نے ایک پرنالہ لگایا ہوا تھا اور روزانہ اپنے گھر کی گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا تھا. روزانہ اب پانی ڈالتے صاف کر لیتے, پانی ڈالتے صاف کر لیتے. تو تھوڑے دنوں بعد دروازے پر آیا کہ حضرت میں تو اس لیے ڈالتا تھا کہ آپ جھگڑا کریں گے, آج کریں گے, کل کریں گے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی ریٹیلیشن نہیں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا تکلیف بہت ہوتی تھی. پھر کیا کرتے تھے؟ پانی ڈال کے دھو لیتا تھا. غصہ نہیں آتا تھا؟ غصہ بھی آتا تھا. پھر رپلائی کیوں نہیں دیتے تھے؟ کہا ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ اکبر. وہ یہودی کہتا ہے کہ اتنا پیارا مذہب ہے, آپ یہ میرے گھر کی گندگی کو پانی بہا کر بعد میں دھوئیے گا, پہلے دل کی گندگی کو دور کریں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ تھے ہمارے اسلاف. ایسے بنو نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے. حضرت بایزید بستامی, کتنا بڑا نام ہے, رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا, کئی سفر پر چلا گیا. اس کے نیا بچے, چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا ابھی. وہ بچہ روز روتا. تو بیوی سے پوچھا یہ بچہ, پڑوسی کا بچہ کیوں روتا ہے؟ کہ حضور اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے. اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے, بچہ اندھیری کی وجہ سے روتا ہے. تو حضرت بایزید کیا کرتے, روزانہ چراغ میں تیل بھر کر اس پڑوسی کو بھجواتے, روزانہ بھجواتے تاکہ بچہ خاموشی سے سو جائے. جب وہ غیر مسلم پڑوسی سفر کر کے واپس آیا تو بیوی سے کہا کہ ماجرا, بیوی نے واقعہ سنایا کہ تو آپ تو چلے گئے, بچہ روتا تھا, برابر میں مسلمانوں کے جو شیخ تھے وہ روز تیل بھر کر چراغ بھیجتے ہیں. کیا پیارا جواب دیا اس نے, کہ جب بایزید کا چراغ ہمارے گھر میں آ گیا ہے, ایسی روشنی آ گئی ہے, چلو اپنے دل کو بھی نور اسلام سے جگمگا لیتے ہیں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ اچھے سلوک کا یہ فائدہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ میرے اخلاق سے, میرے کردار سے میرا پڑوسی راضی ہے؟ اگر پڑوسی راضی نہیں نا تو یاد رکھنا رب بھی ناراض ہو جائے گا. میرے پاس واقعات تو بہت سارے ہیں, کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے نا بہترین سلوک کرنا ہے. حضرت سہل تستری کا آخری واقعہ سن لیں. یہ تو کمال کی بات کی انہوں نے, یعنی لیول دیکھیے ان کی صبر کا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا. حضرت سہل تستری کا ایک پڑوسی تھا. آپ کے غیر مسلم کے جو ہے نا واش روم میں ایک سوراخ تھا, برابر میں گھر تھا, اس نے واش روم میں ایک سوراخ کیا اور اس سے نجاست جو ہے حضرت سہل تستری کے گھر میں گرتی تھی. آپ روزانہ اس گندگی کو ایک کونے میں جمع کرتے اور صاف کر دیا کرتے. کچھ عرصے بعد آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے اپنے پڑوسی کو بلایا. کہتے ہیں بھائی دیکھو تم روز گندگی بھیجتے ہو نا, میں تو صاف کر لیتا ہوں, اب میں ہو گیا ہوں بیمار. مجھے ڈر یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو گیا نا تو میرے وارث تم سے لڑیں گے, وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. میں تو برداشت کرتا رہا لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم سے جو ہے نا میرے بچے لڑیں. تو ایسا کرو نا کہ آپ اب یہ کام میرے مرنے کے بعد مت کرنا, میں نہیں چاہتا میرے بچے میرے پڑوسی سے لڑیں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے ایسا آپ کا دین ہے کہ آپ کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ میرے سے آپ کے بچے نہ لڑیں. تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کاش. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور وہ جس کو کہنا کہ صرف پڑوسی کے لیے نہیں, ہر مسلمان کے لیے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین کامل مومن وہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے.
زندگی کا یہ فارمولہ بنا لیں کہ جو مجھے پسند ہے نا میرے لیے، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، مجھے کوئی ظلم نہ کرے، مجھ سے دھوکہ نہ کرے، مجھ سے بڑی آواز میں بات نہ کرے، غلطی ہو جائے تو میری بات کو معاف کر دے، میری معذرت کو مانے تو صحیح. ایگزیکٹلی آپ بھی تو دوسروں کے لیے ایسا کریں نا کہ جب آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، آپ دھوکہ نہ دیں، آپ کو لگتا ہے آپ سے کوئی جھگڑا نہ کرے، آپ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے. بس یہ ایک ون لائنر اگر حدیث یاد ہو جائے نا کہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہونا، بس آپ چاہیں وہی دوسرے کے ساتھ ہو. میرے ساتھ اچھا ہو جائے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، میرا آئٹم بک جائے اگلے کا بے شک کنٹینر برباد ہو جائے. نہیں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. کر بھلا تو ہو بھلا. آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. اور ہمارے اسلاف ایسے تھے. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، پہلے انہوں نے ایک بار واقعہ سنایا کہ پہلے کے مدینے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. ایک بندہ ایک کپڑے کی دکان پر گیا، کہتا حضور کپڑا چاہیے. اس نے کہا کپڑا تو ہے میرے پاس، مگر صبح سے میری سیل بہت اچھی ہو گئی ہے. وہ سامنے جو میرے بھائی کی دکان ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے. آپ ایسا کریں یہ والا آرڈر اس سے لے لیں. اللہ اکبر، یہ اسلام ہے. ہم کیا کہتے ہیں، بھائی اس کے پاس مت جانا، 2 نمبر کا جب بھی سودا لینا ہو میرے پاس ہی آنا، وہ تمہیں ڈنڈی مار دے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے. ہمیں کوئی آ کر بتا بھی دے نا پچھلی بار میں نے آئٹم وہاں سے لی تھی اب آپ کے پاس آئے، پہلے تو اس کی برائی بیان کریں گے. ارے اللہ کے بندو، کسی کا برا کہہ کر آپ کا مال نہیں بکنا. اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. ہاں، یہ جو مارکیٹ میں ایک دوسرے کی جو جیلسی چل رہی ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہم اپنا بربادی کر رہے ہوتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے. آپ کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا یار. لوگ بازو کا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یار میری دکان کے برابر میں میری آئٹم کی دوسری دکان کھل گئی ہے، اوہ تیسری بھی کھل گئی اور چوتھی بھی کھل گئی. عقل مند بزنس مین کہتے ہیں کام بڑھ جائے گا. اگر ایک ہی چیز کی کئی دکانیں کھل جائیں تو گاہک زیادہ آتے ہیں، مارکیٹ بن گئی نا. اب جن کو کپڑا چاہیے وہ اسی مارکیٹ میں آئے گا، آپ کا بھی کام بڑھ جائے گا. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ برابر والا میرا رسک لے جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھو نا، جاتے ہیں جرمنی ایم ٹیکس میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو ایک ہی ہال کے نیچے 500 لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے کام کم ہو جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں سب باہر جاؤ، خالی میری عبدالصمد کی لگے گی بھائی اسٹال. تو ایسا تو نہیں ہوگا بھائی. 100 اسٹال لگیں گے تو 2000 گاہک بھی آئیں گے نا. وہ اس کا اسٹال وزٹ کرتے کرتے میرے پاس بھی آ جائے گا، جس کو میں نہیں جانتا وہ بھی آ جائے گا میرے پاس. یہ دنیا کا فارمولہ ہے. لیکن ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ہوئے میرے جیسا ہی کام شروع کر دیا. مشورہ بھی نہیں دیں گے بھائی میں یہ کام کروں، نہیں بالکل نہیں کرنا. خود پشتوں سے کام کر رہے ہیں، اگلے کو مشورہ صحیح نہیں دیں گے. یار آپ مشورہ دے دیں، آپ کا نہیں لے جائے گا، وہ آپ کے نصیب کا آپ کے گھر پہنچے گا. اور میں نے تو دیکھا ہے، واللہ دیکھا ہے. یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں، جس بزنس مین نے اپنے بزنس کی طرح دوسروں کو کھڑا کیا، سپورٹ کیا، راستہ دکھایا، اللہ نے اس کے کام میں اور برکت ڈال دی ہے. کوئی کسی کے ہاتھ سے تھوڑی لے جا سکتا ہے یار. یہ چھوٹے چھوٹے دل رکھ کر اگر ہم بیٹھیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو دل بڑے رکھیں، مسلمانوں کا بھلا سوچیں، مسلمانوں کی خیر سوچیں. رب دینے والا ہے، وہ آپ کو اور نوازے گا. تو بہرحال ہر مسلمان کا بھلا سوچنا ہے. مگر آج اسپیشل ٹاپک پڑوسیوں کے حوالے سے ہے. میں تو مشورہ دوں گا، میں نے زندگی میں جب پہلی بار یہ بیان کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے، خود بیان کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، میں نے پڑھا تھا. الحمدللہ میں نے بیان کے بعد اپنے پڑوسیوں سے معافی مانگی تھی. میں نے کہا آج تک اگر میری وجہ سے آپ کا کوئی دل دکھ گیا تو معاف کرو. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا بس معاف کر دو یار. میں بہت کچھ پڑھ کے آج آیا ہوں، کیونکہ پڑوسی راضی نہیں ہوا میں سمجھا ساری دنیا مجھ سے راضی. اور میرا پڑوسی مجھ سے میری وجہ سے نہیں، میرے بچوں کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، میری زوجہ کی وجہ سے. عورتیں بھی تو ہے نا گھر میں، عورتیں تو پھر کمال ہی ہوتی ہے نا، دیر ہی نہیں لگاتی. تو یہی بیان گھر میں بھی سنائیں. اللہ کرے میرا بیان یہ صحیح ریکارڈ ہوا ہو، لائیو ہوا ہو. آپ یہ بیان اپنی فیملی کو بٹھا کے سنائیں، کیونکہ آپ تو پڑوسی کے ساتھ اچھے ہیں. آپ کے بچوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، آپ کی گھر والوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، آپ کے ملازمین نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ہم سب یعنی کلیکٹیولی ہماری ذمہ داری ہے کہ میرے پورے گھر سے میرے پڑوسی کے گھر کو تکلیف نہ ہو. یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ کرے یہ شریعت کا حکم ہم سمجھنے والے بن جائیں، لائف ایزی ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے یار کچھ پڑوسیوں میں ایسا پیار ہوتا ہے جو بھائیوں میں پیار نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنے سخی ہو جاتے ہیں کہ فیملی کو سنبھال لیتی ہے، بچے بچوں کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، زندگی کے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ پڑوسی کی طرح ایک لگتا ہے بھائی کی فیملی برابر میں آ گئی نا، بالکل گھل مل کے رہتے ہیں. تو اس سے فائدہ ہی ہے نا. اللہ پاک اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے بنیں. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں. ایسے مزید بیانات سننے کے لیے آپ مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا. ہر اتوار کو بعد نماز ظہر ہاؤس نمبر 56 اسٹریٹ نمبر 6 نایاب بھائی کے گھر پر اجتماع ہوتا ہے. 25 منٹ کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں. اور ہر پیر منگل بدھ کو بعد نماز عشاء ہاؤس نمبر 59 اسٹریٹ 7 پر 15 منٹ کا درس اور سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے. تو اس میں بھی DOHS میں آپ شرکت فرمائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا یا مولانا إنك أنت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج ہم نے جو بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ذات سے تیرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا بنا دے کہ ہماری ذات تیرے بندوں کے لیے راحت کا سامان بن جائے۔ اے پروردگار، اے مالک کریم، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم سے راضی فرما دے۔ اے کریم مولا ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جو ہمارے گھر میں بیمار ہیں اے اللہ، ہم میں جو بیمار یہاں موجود ہیں اے اللہ، جو ہاسپٹل میں ہیں، تو سارے مریضوں کی اے اللہ حالت کو جانتا ہے۔ اللہ بغیر دوائی کے تو شفا دینے پر قادر ہے، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ حرمین طیبین کی بار بار مقدس عافیت والی مقبول حاضریاں ہمارا مقدر فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ ہمارے عرفان بھائی کے گھر پر بالخصوص اور اس پوری سوسائٹی پر اے اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ صاحب خانہ نے جس نیک مقصد کے لیے محفل سجائی انہیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ تمہارا، دیکھ کر روضہ تمہارا، پھر پڑے خادم تمہارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سب ہی کے رنج و غم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دعا فرمائے ہمارے حسان بھائی کی والدہ کی طبیعت